أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن کچھ وقت نکال کر آپ ساتھی، آپ احباب یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی نسبت سے کچھ نہ کچھ بات سننے کا، سنانے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک آپ سب کی اس طلب کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ ہم سب دین کے طالب علم ہیں اور جب انسان اس دنیا میں شعور کی زندگی پہ آتا ہے اور احکامات کا پابند بنتا ہے تو اس دن سے وہ گویا دین کا ایک طالب علم بن جاتا ہے. اس لیے کہ شعور کو حاصل کرنے کے بعد اب اس نے طہارت بھی حاصل کرنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، نماز بھی صحیح پڑھنی ہے. یہ سب چیزیں علم نبوت کی محتاج ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک ترتیب بنا دی کہ طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی مدرسے میں باقاعدہ جا کر استاذ کے سامنے بیٹھ جائے، 8 سال 10 سال دے دے، ہفتے کے 6 دن دے دے، روزانہ 5-6 گھنٹے دے دے. ایک رسمی طالب علمی کی زندگی تو بلا شبہ یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان وہ دین کا طالب علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ وضو تو مسلمان پر فرض ہوا جس دن یہ بالغ عاقل ہوا، غسل اس پہ فرض ہوا جس دن یہ عاقل بالغ ہوا، نماز اس پہ فرض ہوئی جس دن یہ عاقل بالغ ہوا. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں تو کسی مدرسے میں پڑھا نہیں
کسی استاذ کا شاگرد بنا نہیں، طالب علمی اختیار نہیں کی، اس لیے 5 سال تک تو میں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی. یہ بات اس کا عذر نہیں بن سکتی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی نہ کسی حیثیت میں ہر مسلمان دین کا ایک طالب علم ہوتا ہے. اس علم کی نسبت کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام سے، اس لیے کہ ان کی برکت سے علوم نبوت امت کے پاس آئے ہیں. اور پھر ان صحابہ میں بڑا گہرا تعلق ہے علم نبوت سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ ہم طالب علمی کی نسبت سے بیٹھے ہیں اور دن بھی چونکہ وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کی نسبت سے ہے، 1 محرم الحرام، کل کا دن. تو علمی نسبت کے اعتبار سے ہمیں چند باتیں سمجھنی چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی خواب دیکھتے تھے تو عموماً فجر کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے تو مقتدیوں کی طرف رخ مبارک فرماتے اور کوئی نہ کوئی بات اس دن لازماً ارشاد ہوتی. تو یہ سوال بھی ہوتا کہ بھئی کسی نے کوئی خواب رات دیکھا ہو تو وہ اپنا خواب بھی بیان کر دے. اور حدیث پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ کئی صحابہ نے ایسے موقعوں پہ اپنے اپنے خواب بیان کیے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی. قمیص جانتے ہیں نا؟ تو بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کی قمیص اتنی مختصر تھی کہ جو ان کے سینے تک آ رہی تھی، بعض کی اتنی تھی کہ جو ان کے ناف تک آ رہی تھی، بعض کی اتنی تھی کہ جو ناف کے نیچے تک آ رہی تھی، بعض کی اتنی تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی. یہ کیفیت فرمائے میرے سامنے پیش کی گئی. لیکن فرمائے کہ پھر ایک شخص کو لایا گیا کہ ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ وہ ان کے پیروں کے نیچے جا رہی تھی، وہ اس کو کھینچتے ہوئے چل رہے تھے. اور جب میں نے دیکھا تو وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کی قمیص اتنی لمبی تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے اس خواب کی کیا تعویل فرمائی، کیا تعبیر فرمائی؟ اس خواب میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اشارہ خواب میں علم کی طرف تھا کہ جس کے پاس جس درجے کا علم تھا اتنی اس کی قمیص تھی. میری امت میں اللہ پاک نے عمر کو اتنا علم سے نوازا ہوا ہے کہ ان کی قمیص ان کے پیروں کے نیچے سے جا رہی تھی. اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنا خواب پیش کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا اور مجھے دودھ پیش کیا گیا. میں نے دودھ پیا 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 پھر پیا اور اتنا زیادہ پیا کہ اس دودھ کی سیرابی مجھے اپنے جسم کی رگوں میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی، جیسے خون کی گردش ہے نا، اس طرح محسوس ہوئی. اور میں پیتا گیا یہاں تک کہ مجھے لگا کہ یہ سیرابی اور یہ دودھ کا اثر میرے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں سے باہر نکل آئے گا.
اتنا زیادہ محسوس ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تمہیں علم سے مالا مال کر دیا جائے گا، بھرپور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اور تیار کی ہوئی جو جماعت ہے صحابہ اکرام کی، ان میں ہر صحابی ایک مقام رکھتا ہے، ہر صحابی کی ایک الگ اور منفرد شان ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان پھر کچھ الگ ہی ہے، اس لیے کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں آئے۔ اس لیے علماء نے آپ کو کیا لکھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی مراد ہے، آپ مراد پیغمبر ہے، اور آپ دعائے پیغمبر ہیں، اور آپ رفیق پیغمبر ہیں، اور آپ عاشق پیغمبر ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، بڑی مشہور روایت ہے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ دین اسلام کو عزت دے دے دو عمروں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ایک کو آپ چن لیں، یا تو عمر ابن خطاب آ جائے یا عمر ابن ہشام آ جائے، یعنی یہ ابو جہل کا نام ہے نا۔ ایک روایت میں بعمر ابن ہشام ہے کہ ان کا اصل نام بھی عمر ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ابو جہل کا اصل نام عمر ہے، عمر ابن ہشام ہے، لیکن مادہ قریب ہے نا دونوں کا، عمر اور عمر کا مادہ قریب ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے باحد العمرین فرمایا، دو میں سے اے اللہ آپ ایک کو چن لیں۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، لیکن انتخاب کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا، کہ اب اللہ خود چن لے دو میں سے ایک کو، اور فرمایا اے اللہ چنے بھی وہ کہ جس کے ذریعے سے میرے لائے ہوئے دین اسلام کو عزت مل جائے گی۔ تو دو باتیں ہو گئی، علماء نے لکھا ہے، ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دو افراد میں سے کسی ایک کو مانگا، لیکن اختیار اپنے پاس نہیں رکھا، خود نہیں کہا، تعیین نہیں کی، اللہ پر انتخاب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو قیامت تک بات طے ہو گئی کہ جو ان دو میں سے منتخب ہوگا وہ اللہ پاک کا انتخاب ہوگا، اور جو اللہ منتخب فرمائیں گے وہ کس شان کے ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ جو منتخب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل جائے، معلوم ہوا اب جو آئے گا وہ اس اسلام کی، اس دین کی عزت بنے گا قیامت تک کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں وہ صحابی ہے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے لیکن اختیار انتخاب خداوندی ہے، اور دین اسلام کی عزت بن کر آئے۔ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے اس دین کو عزت دے دی اور اس دین کو نواز دیا۔ تو آج ہمارے پاس ان حضرات کے، ان ہستیوں کے کوئی تذکرے بھی نہیں، ہم ان سے اتنا ہی واقف ہیں جتنا ہم نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں یا کہانیوں کی کتاب کے اندر پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آج کے طالب علم اور آج کے مسلمان کا تعارف صرف ایک مختصر قصے اور کہانی تک محدود ہو گیا ہے دوستوں، اس سے ہم آگے زیادہ گئے ہی نہیں۔ تو جو چیز قصے اور کہانی میں ہوتی ہے نا دوستو، یاد رکھیں قصہ کہانی کبھی بھی دل میں جگہ نہیں بناتی،
وہ وقت گزاری کی چیز ہوا کرتی ہے، دل میں جگہ وہ چیز بناتی ہے کہ جس کی زندگی کو انسان عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آج بہت ہی علمی تحقیق کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کی عزت ہے دوستو، ہمارے اس دین کا وقار ہے، اور اللہ پاک نے ایسا عجیب نوازا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی نا، تو آپ حضور کے کیا ہو گئے؟ سسر ہو گئے۔ جو اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے وہ سسر کہلاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے کیا ہو گئے؟ سسر ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی، تو آپ علیہ السلام حضرت علی کے کیا ہو گئے؟ سسر ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی، پتہ ہے نا کیا نام ہے ان صاحبزادی کا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ داماد علی، مراد نبی داماد علی، اللہ کے پیغمبر کی مراد ہے اور حضرت علی کے داماد۔ آپ دیکھیں تین کونے جڑ گئے۔ یہ باتیں آج کے مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ جہاں نفرتوں کی باتیں، جہاں نفرتوں کے تذکرے، جہاں نعوذ باللہ آپس میں اختلافات کی باتیں، درجات کو مٹانا، دلوں سے عقیدت اور احترام کو کم کرنا، یہ فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان ہستیوں کی محبت اندر سے کھینچ لی جائے جو دین کا مدار ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ ہٹ جائیں، قرآن ختم، حدیث ختم، سیرت ختم، پیغمبر کی زندگی ختم، ساری چیزیں امت سے یکسر ختم ہو جائیں۔ تو غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ انسان آج کی دنیا میں، آج ہم کتنے فتنوں کے دور میں، آج تک کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا کہ جس نے کہا ہو کہ میں اپنی بیٹی کسی نالائق کو دے رہا ہوں؟ کوئی ہے؟ آج کا کمزور مسلمان بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہے، اچھا داماد ڈھونڈتا ہے نا؟ نالائق، کمزور، نکما داماد آج کا کمزور مسلمان بھی پسند نہیں کرتا۔ اور انسان جس کو داماد بنا دے، تو آپ بتائیں کہ داماد کی گھر میں عزت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی؟ جی عزت ہوا کرتی۔ تو جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم دی رضی اللہ عنہا، تو حضرت علی تو سسر ہو گئے، حضرت عمر داماد ہو گئے۔ تو یہ نفرت کا تعلق ہے یا محبت کا رشتہ ہے دوستو؟ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے آج صحابہ اکرام کی آپس میں رشتہ داریاں، ان کے تعلقات، ان کی آپس میں محبتیں، یہ ہم نے بیان کرنا چھوڑ دی، تو بھئی امت کے دلوں میں ان ہستیوں کی عقیدت اور محبت کہاں سے بیٹھے؟ جن چیزوں کے تذکرے کم ہو جائیں گے ان کی محبتیں یقیناً کم ہوں گی، جن چیزوں کے تذکرے بڑھیں گے ان چیزوں کی محبتیں بڑھ جائیں گے۔ مستورات کے اندر بیان تھا صبح جو ہوتا ہے، تو میں نے ان سے مثال عرض کی کہ دیکھیں مستورات جب آپس میں بیٹھتی ہیں نا، مستورات آپ نے بھی غور کیا ہوگا سب نے، بھئی یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے نہیں؟ یہ ایک مزاج ہے نا، یہ عرفی مزاج ہے۔ چاہے خود لباس لاکھ روپے کا پہنا ہوا ہو، لیکن دوسرے کے لباس پر تبصرہ کرنا ہے، تو بھئی یہ لباس پتہ نہیں کہاں سے لیا انہوں نے، یہ کہاں کا فیشن ہے، کس مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں مستورات میں لباس کے تذکرے زیادہ ہے نا، اسباب کے تذکرے زیادہ ہے، باورچی خانے کی چیزوں کے تذکرے زیادہ ہے، اولاد کے تذکرے زیادہ ہے، شوہر کی تنخواہوں کے تذکرے زیادہ ہے، سیر و تفریح کے تذکرے زیادہ ہے۔ جب یہ تذکرے بڑھ گئے تو محبت بھی انہی چیزوں کی بیٹھ گئی۔ لہذا آج ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے کلمے سے، اللہ کے نام سے، پیغمبر کی سنتوں سے، صحابہ کے ناموں سے بالکل ناواقف ہے۔ وجہ یہ کہ جس ماں کی گود اس کی تربیت کی جگہ تھی، اس نے اس ماں کی گود میں 2 سال 2.5 سال 3 سال تک کپڑوں کی اور دوپٹوں کی اور برقعوں کی اور جوتوں کی اور برتنوں کی باتیں سنی، تو اس بچے نے تو وہی سیکھا ہے۔ تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، طلبہ بیٹھے ہوئے، یہ عربی کا مسلمہ قاعدہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں ہماری مجلسوں میں، ہمارے ماحول میں، ہماری باتوں میں، ہمارے گھروں میں کن چیزوں کے تذکرے بڑھ گئے۔ ہر طرف مال کے، اسباب کے، گاڑیوں کے، گھروں کے، موبائلوں کے، لباس کے، چیزوں کے، حکومتوں کے، ان چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا انگلی کے برابر بچہ ہوگا، ایک تشبیہ دے رہا ہوں، آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے موبائل لے کر وہ کچھ کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض دفعہ بڑے حضرات ان کو نمبر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں آتا، چلو بھائی اس بچے کو دے دو۔ وہ بچہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے نیوٹن اور پیوٹن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سب کو، اس لیے کہ ماحول اس کو وہ مل گیا نا۔ آج صحابہ کے تذکرے نہیں رہے دوستو، آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کے، ان کے کمالات کے، ان کی خصوصیات کے، ان کی قربانیوں کے، ان کے دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے کے تذکرے باقی نہیں رہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دین کو لے کر کہاں تک گئے، امت کی کتنی خیر خواہی کی، کتنی فکر کی، کتنا خوف تھا۔ یہ جو مشہور جملہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں نا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا پیاس سے مر جائے تو اس کی پوچھ کس سے ہوگی؟ عمر سے ہوگی۔ یہ جملہ کہنے والے اور کوئی نہیں، یہ اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب عراق تک اسلامی خلافت پہنچ گئی، عراق تک، یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی دعوت عراق میں گئی، تو دریائے نیل، دریائے فرات، یہ وہاں پر ہے جن کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے دریا۔ تو آپ نے مثال دی، فرمایا اگر فرات کے کنارے اگر ایک کتا پیاس سے اب مرے گا، اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی۔ یعنی اللہ کا ایسا خوف تھا۔ جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک اعرابی کھڑا ہوا، دیہاتی، اور جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ہر زمانے میں سادہ ہے، تو تلوار گردن میں لٹکی ہوئی اور کھڑے ہو گئے، تلوار اپنی گردن سے کھول دی اور فرمایا عمر اگر انصاف نہیں کرو گے یہ تلوار تمہارے ساتھ انصاف کر دے۔ وہ ایک خلیفۃ المسلمین کے سامنے ایک دیہاتی کہہ رہا ہے۔ آج کسی کی ہمت ہے؟ آپ تھوڑا سا کسی چھوٹے سے کونسلر کے سامنے تو کچھ بول دینا، خلیفۃ آدھی دنیا پر بادشاہت کرنے والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی رعایا دی کہ عمر غلطی کر لے تو وہ اصلاح کے لیے تیار۔ آج یہ تذکرے نہیں ہے نا دوستو، ہر ایک بات کر رہا ہے جی میں اتنا بڑا خادم، میں اتنا خدمت گزار۔ آپ ماحول دیکھتے نا، یہ باتیں ہوتی ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میری یہ خدمات ہے، میری فلاں خدمات ہے، میں یہ بنا لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ جب تک امت نے خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھا نہیں،
یقین کرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک دین اس زمین پہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عملی شکل ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی، جب ان کو نہیں پڑھا، ایک آدمی کہے میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں اس کو مدینہ منورہ بنا دوں گا، اور میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اور کر لیا، تو مدینہ منورہ وہ بنائے گا، عدل و انصاف وہ کر سکتا ہے، رعایا کا خیال وہ رکھ سکتا ہے کہ جس تک رعایا کی رسائی تو ہو۔ یہ کون شخص تھا کہ جو رات کے اندھیرے میں لوگ سو رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر تنہا مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ اور کون تھا کہ ایک بیوہ عورت، اس کی فریاد سنی اندھیرے میں، اس کے ساتھ معصوم بچے، گئے بیت المال سے بوری اٹھائی سامان کی، اور خادم ساتھ ہے، امیر المومنین میرے کندھے پہ رکھ دے، فرمایا آج تم اٹھاؤ گے، کل پل صراط پہ عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج ان ہستیوں کے تذکرے نہیں ہیں دوستو، ہمارے ممبروں پہ، ہمارے ماحول میں، ہماری مجلسوں میں صحابہ کے تذکرے ختم ہو گئے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے آج تذکرے ہوتے، امت کو سمجھ آتی کہ اپنے دین کے ساتھ دنیا کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہمیں کس نہج اور راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چونکہ کل یکم محرم الحرام بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، حدیث پاک میں محرم الحرام کے مستقل فضائل ہے۔ ایک روایت میں فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ کون سے مہینے کے ہیں؟ محرم کے مہینے، اور پھر عاشورہ یعنی 10 محرم، اور اس کے ساتھ ایک دن ملا دینا، اس روزے کی تو مستقل یوم عاشورہ کی فضیلت آپ حضرات ہمیشہ سنتے ہیں۔ تو بہرحال طالب علم اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات سے، ان کے تذکروں سے اپنے آپ کو واقف رکھیں، ہماری مجلسوں میں ان کے تذکرے ہوں، ہمارے گھروں میں ان کے نام زندہ ہو، آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان میں بچے پیدا ہوں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس کا کیا نام رکھیں، آپ بتائیں، آپ طالب علم ہیں، بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، تاکہ ایک محبت کا اظہار ہو۔ کوئی کیا نام رکھ رہا ہے، کوئی کیا نام رکھ رہا ہے، نہ ٹانگ سمجھ آ رہی ہے، نہ سر سمجھ میں آتا ہے، بس نام رکھ دیا۔ بچی پیدا ہو گئی، اس کا نام رکھ دیا نمل۔ نمل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ جی پیارا نام ہو گیا نا، ہے نا؟ اور ایک لڑکا پیدا ہو گیا، ہمارے ایک دوست تھے، اس نے کہا میں نے اس کا نام حدید رکھا ہے۔ حدید جانتے ہیں حدید کس کو کہتے ہیں؟ جی لوہے کو کہتے ہیں، لوہے کو، تاکہ کل یہ لوہا بن کر میرے سر پہ مار دے، پھر کل رونا ہے۔ اس لیے خود بھی صحابہ سے واقفیت حاصل کریں، صحابہ سے محبت ہو، صحابہ کے تذکرے ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم استقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وعسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے اب ساتھی مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی۔ تمام ساتھی دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات سب دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارا یہ کچھ دیر کے لیے مل بیٹھنا، یہ ذکر کرنا، آپ کے نام کا، آپ کی باتوں کا تذکرہ کرنا، یا اللہ اس میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ آنے والے تمام ساتھیوں کی، تمام طلبہ کی محبتوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ مبارک مجلس میں مبارک نسبت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اپنے زبان کو، اپنے دل کو آپ کے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے طلبہ عزیز کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے تمام اساتذہ اکرام کی عمر میں، صحت میں، تقوی میں یا اللہ خوب خوب برکت نصیب فرما دے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم شدید بیمار ہے، علیل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ان کی تکلیف کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔